کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت امام بخاری نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويكثر الجهل وَيُكْثَرَ الزَّنَا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا گیا کہ قیامت کی نشانیاں یہ ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت زیادہ ہوگی، زنا کی کثرت ہوگی اور شراب کی کثرت ہوگی، مردوں کی تعداد کم ہوگی اور عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حتیٰ یکون لخمیسین امرأۃ، کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ دوسری حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب غنیمت کے مال کو امراء کے لیے صرف یعنی جو امیر لوگ ہوں گے ان کے لیے دولت ٹھہرائی جائے، اور فرمایا والامانۃ مغنما، اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے، والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے گا، اور فرمایا جب کہ علم کو دین کے لیے نہ پڑھا جائے، اور آگے نبی پاک فرماتے ہیں وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے، ماں کی نافرمانی کرے گا، اور فرمایا کہ جب آدمی اپنے دوست سے قریب ہوگا اور اپنے باپ کو دور کرے گا، فرمایا جب مسجدوں میں شور مچایا جائے گا، قوم کا سردار ان کا فاسق و فاجر ہوگا، اور جب قوم کا لیڈر انہی میں سے کمینہ ترین آدمی ہوگا، اور آدمی کی عزت اس کی برائی سے بچنے کے لیے کی جائے گی، یعنی کسی کی عزت اس لیے کریں تاکہ ہمیں نقصان نہ دے، یہ برا آدمی ہے، اس کے شر سے بچو، اسے جی جی کہہ لو، اور جب گانے والی عورتیں اور طرح طرح کے باجے، یعنی جسے ہم واجے اپنی زبان میں کہتے ہیں، وہ ظاہر ہوں گے، سر عام شراب پی جائے گی، اور جب امت کے پچھلے لوگ اگلوں کو برا کہیں گے، تو اب یہ بات انہوں نے فرمائی ہے جن کے بارے میں کفار بھی کہتے تھے کہ یہ بندہ سچا ہے، اس کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوئی، تو آپ نے فرمایا پھر تم ان چیزوں کا انتظار کرنا، نمبر 1 سرخ آندھی کا، نمبر 2 زلزلوں کا، نمبر 3 زمین میں دنسنے کا، نمبر 4 صورتیں بدلنے کا، نمبر 5 پتھروں کے برسنے کا، اور قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کا پے در پہ ظاہر ہونا، گویا کہ وہ موتیوں کی ٹوٹی ہوئی لڑی ہے جس سے لگاتار موتی گر رہے ہیں۔ ان میں سے بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، کچھ ہو چکی ہیں، کچھ جیسے جیسے قریب قیامت آئے گی ہوں گی، کیونکہ یہ ساری کی ساری باتیں وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے جب تک کوئی قوم اپنی حالت خود تبدیل نہ کرے اللہ تعالیٰ کبھی اس قوم کو نہیں بدلتا، ان کے حالات تبدیل نہیں فرماتا، تو لہٰذا جس طرح کے ہم ہیں تو پھر ہم ہی میں سے لوگ اوپر آتے ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر کیا کچھ نہیں ہے، اور ہمارے ملک کی بنیاد لسانیت پر نہیں ہے، رنگ پر نہیں ہے، نسل پر نہیں ہے، قومیت پر نہیں ہے، بلکہ ہمارے ملک کی بنیاد کلمے کی بنیاد ہے کہ ہم یہ اہل اسلام کا ملک ہے، جنہوں نے حاصل کیا تھا انہوں نے اس لیے لیا تھا کہ اس کے باسی رہنے والے جب دل کرے، جتنا دل کرے اپنے رب کو یاد کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے مدینہ شریف کے بعد پوری کائنات میں یہی وہ دوسرا ملک ہے جس کی بنیاد کلمے کی بنیاد ہے، لیکن ہمارے سامنے ہے، آج 75 سال گزر چکے ہیں، لیکن ملک پاکستان میں بے حیائی عروج پر ہے، فحاشی عروج پر ہے، اور چورا ڈکیتی اور
ہر قسم کا گناہ یہاں پر موجود ہے۔ تو اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ جو حضور نے فرمایا ہے کہ ان پر پتھر برسیں گے، صورتیں مسخ ہوں گی، تو ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں وہ نشانیاں بھی پوری ہو جائیں، ورنہ ہمارے اندر شراب عام ہے، زنا عام ہے، بندہ دوسری شادی کرنے سے کتراتا ہے لیکن زنا میں پڑ جاتا ہے، بندہ کے پاس حلال بیوی ہونے کے باوجود گناہ کی طرف منہ مارتا ہے۔ تو یہی وہ کام ہیں جن سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اللہ کے محبوب بھی ناراض ہوتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے کہ توبہ اس لیے اللہ نے رکھی ہے کہ جو بندہ جس حال میں بھی ہے، اس کی عمر جہاں بھی پہنچی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، خالق کے کائنات اس سچی توبہ کی برکت سے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہی اسلام کا حسن ہے، اسلام کا جو ہے وہ مزاج ہے کہ اسلام پچھلے گناہوں کو پھر دہراتا نہیں ہے، تانے نہیں دیتا۔ اب وہ لوگ جنہوں نے آقا دو عالم علیہ السلام کی کھل کر مخالفت کی تھی، جان کے دشمن تھے، بڑے پکے، لیکن جیسے ہی ان پر اسلام کا رنگ چڑھا، انہوں نے حضور کی غلامی کو اختیار کیا ہے، تو پھر خالق کے کائنات نے ان کی وہ محبتیں، ان کی وہ محنت کو ایسے کمال سے بیان فرمایا ہے کہ قیامت تک کے لیے ان کے ایمان کو بعد والوں کے لیے ایمان کا نمونہ قرار دیا ہے۔ جو صحابہ کرام بنے ہیں یہ پہلے سرکار کے دین کے خلاف تھے، جو ماحول وہاں بنا ہوا تھا، لیکن جیسے جیسے ان کو حضور کے دین کی دعوت ملی ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ کوئی بھی صحابی حضور کا اپنی مرضی سے نہیں بن سکا، ازل سے جس کے بارے میں رب نے فیصلے کر دیے تھے کہ یہ شخص میرے محبوب کا صحابی بنے گا، اللہ نے پھر اسے یہ موقع دیا ہے کہ جو وقت ان کا لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو سرکار کے ساتھ ایسے جوڑ دیا ہے کہ کسی کو صدیق بنا دیا، کسی کو فاروق کر دیا، کسی کو ذو النورین بنا دیا، اور کسی کو شیر خدا کر دیا۔ اور پھر کائنات نے دیکھا ہے، بڑے بڑے کفار نے دیکھا ہے کہ جتنی محبت نبی پاک علیہ السلام کے ماننے والے ان سے کرتے ہیں، ہم نے کسی کو کرتے نہیں دیکھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ پچھلے سارے گناہوں کو اسلام دھو دیتا ہے۔ اور آگے سنی حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی یتقارب الزمان، یہاں تک کہ زمانہ ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ زمانہ بہت جلدی جلدی گزرے گا۔ کیسے؟ حضور فرماتے ہیں فتکون السنۃ کالشہر، سال مہینے کے برابر گزر جائے گا، والشہر کالجمعہ، اور مہینہ ہفتے کے برابر گزر جائے گا، وتکون الجمعۃ کالیوم، اور ہفتہ دن کے برابر ہو جائے گا، ویکون الیوم کالساعہ، اور دن ایک ساعت کے برابر گزرے گا، وتکون الساعۃ کالدرمۃ بالنار، اور ایک ساعت ایسی ہوگی جیسے آگ کے اندر سے ایک شرارہ اڑ کے ختم ہو جاتا ہے، اتنی جلدی وقت گزر جائے گا۔ چوتھی حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کی گفتگو پر نبی پاک مطلع ہوئے، تو حضور نے فرمایا تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تم ان نشانیوں کو نہ دیکھ لو۔ پھر ان کا ذکر فرمایا اور فرمایا دواں ہی دواں ہوگا، دجال آئے گا، دابت الارض ہوگا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور جناب عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا، یاجوج موجوج کا آنا ہوگا، تین مقامات پر زمین کا دنس نہ ہوگا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، اور تیسرے جزیرہ عرب میں، اور ان کا 10واں وہ آگ ہے جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو گھیر کر محشر کے میدان میں جمع کرے گی، کیونکہ محشر کا میدان ملک شام میں لگے گا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ آگ عدن کے علاقے سے نکلے گی اور لوگوں کو گھیر کر محشر کی طرف لے جائے گی۔ اور ایک روایت میں 10ویں نشانی ایک ہوا بیان کی گئی ہے جو لوگوں کو دریا میں پھینک دے گی۔ تو کچھ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، کچھ ہوں گی انشاءاللہ، آگے ان کی تفصیل ہے تھوڑی سی کہ وہ کیا کیا ہوگا، دعوت الارض کیا ہے، دعاں کیا ہے، اور دجال کیا ہے، دیگر جو باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سرکار کے فرمان سن کر ان سے عبرت حاصل کرنے کی
اور گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کم از کم بندہ کوشش تو کرے، شیطان اتنا لعین ہے کہ وہ بندے کو کوشش بھی نہیں کرنے دیتا، یعنی ساری رات سونے کے بعد بھی اسے مسجد میں آنے کے لیے روکتا ہے۔ بلکہ ایک روایت کا خلاصہ یوں بھی ملتا ہے کہ جیسے ہی اذان کا وقت قریب ہوتا ہے تو شیطان خصوصی طور پر بندے کے پاس آتا ہے، آ کر اس کے نتنوں میں دم کرتا ہے، اسے سلانے کی کوشش کرتا ہے کہیں اس کے کان میں آواز نہ پڑ جائے۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کو اپنی قبر کی فکر ہوتی ہے، جن کو حشر کے دن کی فکر ہوتی ہے، تو وہ جب نیت کر کے سو جائیں تو پھر مالک کائنات ایسے اہتمام بھی فرما دیتا ہے کہ ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اٹھ کر وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ صحابہ کرام تو یہ کہتے تھے سردیاں یہ نیکیوں کمانے کا موسم بہار ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں سردیاں سونے کا موسم ہوتا ہے۔ کہاں عشاء کی نماز 7 بجے پڑھی جاتی ہے اور کہاں فجر 6 تک جائے گی، اتنی لمبی رات۔ زہ نصیب ہم صبح اٹھ کر تہجد پڑھا کریں۔ ہمارے محبوب کریم صبح اٹھ کر تہجد پڑھا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام پر تہجد فرض ہوتی تھی، اور ہم اس محبوب کی اس پیاری سنت کو بھی زندہ کریں کہ ہم صرف سونے کے لیے نہیں آئے، بلکہ یہ موسم ہوتا ہے کہ ہم جتنا ہو سکے 5-6 گھنٹے سو کر اٹھ کر مصلی بچھائیں، گھر میں اٹھیں، مسجد میں آئیں، اپنے رب کو یاد کریں جتنا ہو سکے، تو پھر اس کا چرچا نہ کریں۔ یہ بھی بڑی بیماری ہوتی ہے، اگر کوئی گھر میں اٹھ بھی جاتا ہے نا تو وہ پھر 10 تھاں سناندہ ہے، آج میں آفت جی یا فلانے میں آج سویرے اٹھ پیا میں 4 بجے، پھر میں مصلی کیتا ہے، میں پھر انج کیتا ہے۔ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے یہ بندے کا رب کا معاملہ ہے۔ گھر میں اگر کرتا ہے تو اپنے رب سے وہ خصوصی اس کی جو ملاقات کا وقت ہوتا ہے نا، یہ بڑا قابل ترین وقت ہوتا ہے۔ کوئی آئے تو صحیح، مانگے تو صحیح۔ اس لیے عارف کھڑی نے کہا تھا، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں۔ وہ تو روزانہ بلا ناغہ ہر رات کو پچھلے پہر میں آ کر یہ آوازیں دے رہی ہوتی ہے کوئی ہم سے مانگنے والا، بخشش طلب کرنے والا، روزی کا سوالی۔ جی تو جو بھی جائز دعا ہو اس وقت میں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ، دروازے تو کھلے ہوئے ہیں، اب داخل ہونے کے لیے ہمیں اٹھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔